نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے موت کے ذائقے کی، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ ہم جب کسی چیز کا تجربہ کیا جاتا ہے، کوئی پھل وغیرہ کھایا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پھل میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کھٹا ہے، اور اسی طرح مٹھائیاں، اسی طرح کچھ بھی کھانے کا ٹیسٹ کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ہے، لیکن موت کا ذائقہ کیسا ہے یہ ہم نے نہیں چکھا۔ اور دوسری معلومات یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا بتاتا ہے پھل کے بارے میں کہ میں نے کھایا ہوا ہے، یہ کھٹا ہوتا ہے یا یہ میٹھا ہوتا ہے یا یہ کڑوا ہوتا ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں کسی نے کچھ کھایا تو وہ بتاتا ہے، اگر خود نہیں اس نے تجربہ کیا تو وہ بتاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، ہم خود مرے نہیں، اور جو ہم مر چکے وہ ہمیں بتا کے نہیں گئے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے، ایمان ہے، اور قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر چیز نے چکھنا ہے، ہر نفس نے چکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا سورۃ رحمان میں کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، باقی رہنے والی ذات صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ زندگی چند روزہ جو ہے، یہاں ہم امتحان کی، قبر کے امتحان کی، میدان محشر کے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے مرنا ہے، قبر کی ایک لمبی زندگی ہے، پھر حشر میں اٹھنا ہے، قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا، تپتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج کا سامنا، قبر کا ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، اس حال میں ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، امن اور سکون ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ ہماری سانس، زندگی 3 سانس پر ہے، ایک وہ سانس جو ہم لے چکے، ایک وہ سانس جو اب ہم لے رہے ہیں، اور ایک وہ سانس ہے جو ہماری آخری سانس ہوگی۔ ملک الموت، ملک الموت سے کسی نے سوال کیا، قبر والوں سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی تمہیں کس چیز پر رشک آتا ہے؟ قبر والے کہتے ہیں کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سمیٹ دیا جاتا ہے، اب مرنے کے بعد وہ قبر میں کتنے سال پڑا رہا قیامت تک وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قبر والوں سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کو کس پہ رشک آتا ہے؟ تو قبروں والے کہنے لگے کہ ہمیں رشک آتا ہے ان لوگوں پر کہ جو زندہ ہیں، جو سجدے کر سکتے ہیں اور ہم سجدہ نہیں کر سکتے، جو روزے رکھ رہے ہیں اور ہم روزے نہیں رکھ سکتے، جو صدقہ کر سکتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے، جو اللہ پاک کی ذکر کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور ہم نہیں بیٹھتے۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد بندے کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی ملے اور میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں، بس اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں لگا رہوں۔
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، مرنا نہیں ہے۔ ابھی ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، گناہوں کی کثرت نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب قبر میں آنکھ کھلے گی۔ موت کیا ہے؟ موت برحق ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہم موت سے ڈرتی ہیں؟ ہمارے شب و روز سے معلوم ہے کہ معلوم ہو رہا ہے، جیسے ہم دن اور رات گزاریں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے، جہنم کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، پل صراط کا ڈر نہیں ہے، میدان محشر کی ہولناکیوں کا ڈر نہیں ہے، حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے، عذاب کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارے دلوں سے یہ سارے ڈر نکل چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائیں تو خوف خدا سے آنسو نہیں جاری ہوتے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، اور لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ اگر موت کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو کیا ہماری کوئی نماز قضا ہو سکتی تھی؟ اگر خوف موت ہمارے دل میں ہوتا تو کیا فرض روزے رکھنے میں سستیاں ہو سکتی تھی؟ اگر مرنے کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو ہم کسی کی غیبتیں نہ کرتے۔ اگر ہمیں مرنے کا خوف ہوتا تو ہم حرام کو نہ دیکھتی، ہمارے کان حرام نہ سنتے۔ اگر خوف موت ہمارے دل میں ہو تو کیا گناہوں میں ہمارا دل لگے؟ ہم تو نیکیوں میں دل لگانے والے ہو جائیں۔ اے کاش ہماری نگاہیں عبرت بیدار ہو جائیں اور ہم موت سے ڈرنے والیاں بن جائیں۔ اے کاش ہم قبر سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم میدان محشر کی گرمی اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اے کاش ہم حساب و کتاب کی سختی سے ڈرنے والی بن جائیں۔ اے کاش ہم پل صراط سے گزرنے والے لمحات کو یاد کرنے والیاں بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ سکرات کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ نیزا کی کیفیات، موت کی تلخی، موت کا ذائقہ، موت کی تلخی اور موت کی کڑواہٹ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ جب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت آنی ہے تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ نیزا کی کیفیت کا سامنا بھی ہونا ہے۔ نیزا کی سختیاں، سکرات کی کیفیت، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا، روح نکلنے کی تکلیف کا سامنا کرنا، یہ سب آزمائش بھرے کام ہیں۔ اللہ پاک جنہیں چاہتا ہے ان میں آسانیاں فرماتا ہے۔ اے کاش ان مراحل میں رحمت الہی ہمارے بھی شامل حال ہو جائے۔ آج عمومی صورتحال یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد ہے جو موت اور اس کی سختیوں سے غافل دکھائی دیتی ہے، حالانکہ موت اور اس کی سختیوں سے غافل دکھائی دیتی ہے، حالانکہ موت اور اس کی سختیوں سے زیادہ مشکل شاید کوئی اور مرحلہ اس دنیا میں نہیں۔ جب کسی پر جان کنی کا عالم طاری ہوتا ہے اور جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کی تکلیف بے چینی کوئی اور تکلیف نہیں، اس وقت کے درد جیسا کوئی اور درد نہیں، اور اس وقت کی آزمائش جیسی کوئی اور آزمائش نہیں۔ نیزا کے وقت پیش آنے والی سختیوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ قبر میں صرف عمل جائے گا، قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت سے قرآن میں موت کے بارے میں ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو آئی تمہارے پاس موت
آئی تمہارے پاس موت، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہی ہوں۔ موت کو بادشاہوں کی بادشاہت نہیں روک سکتی، موت کو وزیروں کی وزارت نہیں روک سکتی، موت کو دانش مندوں کی دانش مندی نہیں روک سکتی، موت کو حسینوں کا حسن و جمال نہیں روک سکتا، موت کو طبیبوں کی طب اور دوا نہیں روک سکتی، موت کو علماء کی سفارش اور دعا نہیں روک سکتی، موت کو بہادروں کی بہادری نہیں روک سکتی، موت کو طاقتوروں کی طاقت نہیں روک سکتی۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ہماری روح ہمارے بدن کا ساتھ چھوڑ رہی ہوگی، موت کے فرشتے رگ رگ سے خون نکال رہے ہوں گے، ہمارے اوزان خطا ہو چکے ہوں گے، ہم سب سمجھ رہی ہوں گی، سب دیکھ رہی ہوں گی، مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ مال و دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، اہل و عیال اور اسباب، سب ایک ایک کر کے ہم سے چھوٹ رہے ہوں گے، ہمارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا، ایڑی ایڑی ملائی جا رہی ہوگی، زبان تالو سے چپک رہی ہوگی، آنکھوں کے ڈیلے اوپر کی طرف چڑھ رہے ہوں گے، سر ایک طرف ڈھلکنے لگے گا، ہونٹ سوکھ رہے ہوں گے، زبان سکڑ رہی ہوگی، انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوں گی، جسم کا سرخ و سفید رنگ مٹیالے رنگ میں بدل رہا ہوگا، الغرض عجیب بے بسی کا عالم ہوگا اور ہم اس میں کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم اس میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بس اس وقت کو یاد کرنا چاہیے، اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ سلو اللہ پاک ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس دنیا میں نیک بننے کی توفیق دے، اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہدایت کی راہیں آسان فرما، اپنے نیک بندوں کی راہ پہ ڈال دے، اپنا قرب اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف ناراضگی کا خوف عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔